ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے اسٹریٹجک الائنسز بہتر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر کا ایک تو بہت اس کو اہمیت دی جا رہی ہے سعودی وزٹ کو، کہ وہاں کچھ ڈیلز وغیرہ سائن ہوں گی، اور اس کے بعد وہ جائیں گے لندن، اور لندن سے امریکہ جائیں گے، اور امریکہ کی میٹنگز بھی ان کی کافی امپورٹنٹ ہوں گی، ممکنہ طور پر یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ، اور ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ان کی ہو جائے۔ آپ کا تجزیہ؟ بہت شکریہ۔ جیسے احسن صاحب نے بھی کہا کہ جو پاکستان کی بھارت کے ساتھ جو ہوا ملٹری کارروائی مارکا، اس کے بعد پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے ریجن میں بھی اور دنیا میں بھی، اس میں بہت تبدیلی آئی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دی ہول ورلڈ لوز اے ونر۔ تو جب تک آپ ونر ہیں، آپ کی آوبگت بھی ہوتی ہے اور آپ کا امپورٹنس بھی ہوتا ہے، اور یقیناً جب تک یہ ہے وی شوڈ میک ایوری یوز آف اٹ۔ آپ نے کہا اسٹریٹجک بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی اس وقت جو پاکستان کو اٹینشن مل رہی ہے، جو اہمیت مل رہی ہے، اب پاکستان کا کام یہ ہے کہ اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرے انٹو لانگر ٹرم ریلیشن شپس، تاکہ یہ صرف ایک مومنٹری نہ ہو، اور چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ چین کے ساتھ ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہو، اور صرف یہ نہیں کہ وہ ملٹری ریل میں ہو، وہ دوسرے ریلمز میں بھی ہو۔ تو جو بھی آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے کبھی بھی زندگی میں، انفرادی طور پہ یا قومی طور پہ، آپ کا پھر فرض یہ ہے کہ اس اپرچونٹی کو آپ کس طرح لیوریج کرتے ہیں دوسری اپرچونٹیز کے لیے، اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ جو یہ دورہ ہے سعودی عربیہ کا بھی، اور جو اس کے بعد جو وزٹ ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، وہ دونوں اس پہ ایک اور سایہ بھی ہوگا، اور وہ سایہ جو ہے وہ اس کارروائی کا ہوگا جو اسرائیل نے کی قطر کے بارے میں، اور اس کے بعد جو او آئی سی کی اور عرب ممالک کی ہم نے میٹنگز دیکھی۔ سو آئی ڈو تھنک کہ دیٹ ول آلسو بی اے سب ٹیکسٹ، اور دنیا جو ہے امریکہ میں بھی، لیکن باقی مسلمان ممالک میں بھی، یقیناً پاکستان میں بھی، ان تمام ملاقاتوں کو اس حوالے سے بھی دیکھیں گی۔ تو یقیناً یہ اہم ہے، نہ صرف اس ڈاکٹر لیے کہ عادل، لیکن جو قطر کے اندر اٹیک ہوا اس کے بعد او آئی سی کا اعلامیہ جو تھا، وہ تو ایک بہت ہی کمزور قسم کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، جس میں آپ اپنی مسلم دنیا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دے میڈ دیئر سٹیٹمنٹ کہ آئندہ کچھ کیا تو چھوڑیں گے نہیں، اس طرح کا کچھ نہیں کیا ہم نے۔ تو سعودی عرب کے آپ نے اندر جو میٹنگز ہیں اس کی سگنیفیکینس بڑھ گئی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے جی کہ سعودیز کے اندر نئی ریلائزیشن ہو کہ جو کچھ قطر میں ہوا وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے مسلم دنیا کی، خاص طور پر پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، ان کی ٹائز آپس میں اسٹرینتھن ہونی چاہیے۔ ڈو یو سی سم تھنگ لائک آپ دیٹ نے ہیپننگ؟ آپ نے بالکل درست کہا، آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ وہی ہے کہ اچھا اگلی باری کتنا تو پھر دساں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اہم نہیں تھی، بہت اہم تھی، اس لیے اہم تھی کہ آپ نے ایک تعزیت کرنی ہوتی ہے دوست کے ساتھ، وہ آپ نے کی، آپ نے ایک مذمت کرنی ہوتی ہے دنیا کے سامنے، وہ آپ نے کی، لیکن اس سے آگے جو ہے، جو ایکشن ہے، ایک طرح سے تو شے ملی اسرائیل کو، اور اسٹریٹجکلی ریشنلی اس وقت اگر آپ اسرائیل ہوں یا نیتن یاہو ہوں، تو آپ تو اس سے جو سبق سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اچھا یار میں نے یہ کیا پھر کچھ نہیں ہوا، اور اب کیا ہوگا۔ اس وقت جو اسٹریٹجک لوگ جو ملٹریلی اس پہ نظر رکھ رہے ہیں، دے آر ویری کنسرنڈ کہ اسرائیل کی نیکسٹ انٹرنیشنل موو کیا ہوگی۔ بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید ایران پہ ایک اور حملہ ہو، اور حملہ اس بار جو ہے وہ ٹارگیٹڈ نہ ہو بلکہ ایران کے توڑنے کی طرف سے، کیونکہ ایک شے ملی ہے نا، اور کئی شے ملی ہیں، ایک نہیں ملی۔ جس دن آپ کی او آئی سی میٹنگ ہوئی اسی دن ایک اور سمٹ ہوئی تیل اویو میں، روبیو صاحب کے اور نیتن یاہو کی۔ تو یہ تمام جو ہے یہ بلینکٹ ہوگا، اور سعودی عربیہ کے لیے بھی یقیناً یہ ان کے ذہن پہ ہوگا۔ میں ایک صرف گزارش کرتا جاؤں، اگر آپ ملٹری سپینڈنگ دیکھیں تو سعودی عربیہ دنیا کے 7ویں نمبر پہ ہے، اسرائیل سے ڈبل سپینڈ کرتا ہے ملٹری پہ۔ پاکستان میرے خیال میں 25ویں 27ویں نمبر پہ ہے ان ٹرمز آف ملٹری سپینڈنگ۔ عرب ممالک میں یہ سوال بھی پوچھا جائے گا اور پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نے جو اتنی بڑی بڑی ملٹریز کی ہیں، ٹھیک ہے ہمارے جہاز بڑے خوبصورت لگتے ہیں ویلکم کرتے ہوئے، لیکن یہ ہم نے کس کے لیے کی ہیں؟ اگر ہم نے اسرائیل کے لیے اور اپنے اوپر حملے کے لیے نہیں کی، تو کیا ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ہمسایوں کے لیے کی ہیں؟ یہ سوال جو ہیں آئی نو کہ دے آر انکمفرٹیبل، لیکن عرب اسٹریٹ یہ پوچھے گی، مسلم اسٹریٹ یہ پوچھے گی، دنیا کی اسٹریٹ یہ پوچھے گی۔ سو دیٹ از واٹ میکس آل آف دس امپورٹنٹ، کہ یہ صرف ایک اور دورہ نہیں یا ایک اور ٹریڈ مشن نہیں ہے، نہ سعودی عربیہ کا اور نہ امریکہ کا۔ یہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے کہ جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیو اسٹریٹجک، جیو اکنامک، یہ ان کا ایک حصہ ہے، اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی، وی آر۔ بریک لے لیں ہمارے ساتھ۔
ویلکم بیک. احسن صاحب, جو آئندہ کا راستہ ہے وہ ہمارے لیے بھی کلیئر ہے. جو چیلنجز ایسٹرن سائڈ سے آ رہے ہیں, پچھلی جنگ میں بھی خود پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بولا کہ سری نگر کے اندر اسرائیلی آ کے بیٹھے ہوئے جب جنگ چل رہی تھی, تو دوبارہ بھی ایسی صورتحال کے اندر اس سے مختلف نہیں ہوگا. تو ہم سارے مسلمان دنیا کے جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ آگے خطرات کیا ہیں اور اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو آپ لوگ اسٹریٹجائز کر رہے ہیں اس کے لیے؟ جی دیکھیے ندیم صاحب, پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فرسٹ آف آل کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, اس خطے میں امن ہو. چونکہ اس وقت آپ دیکھیے جنوبی ایشیا دنیا میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے ان ٹرمز آف پاورٹی, ان ٹرمز آف الٹریسی, ان ٹرمز آف ڈیزیز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے وہ ریجنل انٹیگریشن سے ہوئی ہے, لیکن اس میں رکاوٹ ہم تو نہیں. اور جب بھی ہم نے یہ بات کی ہے تو انڈیا نے شاید سمجھا کہ ہم کمزور ہو گئے. ہم اس کے ساتھ ساتھ چوکس رہے, ہم نے اپنی دفاع, ہمیں چونکہ دیکھیے ہم 1000 سال تک ان کے ساتھ رہے ہیں. قائد اعظم آپ کو پتہ ہے کہ ہندو مسلم یونٹی کے چیمپئن تھے, لیکن وہ بھی مجبور ہو گئے اس بات پر کہ وہ ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں. اور لہٰذا ہمیں اس سائیکی کا جس کی آج انڈیا کے پرائم منسٹر مودی علامت ہیں, اس کا بہت بخوبی اندازہ ہے کہ وہاں پر کیا جذبات ہیں, کیا تعصب ہے. اور اگر وہ تعصب نہ ہوتا شاید پاکستان نہ بنتا. سر یہ تو مودی تو اس کا نیکسٹ لیول, جی یہ ایکسٹریم ورژن ہے, یہ اس کا ایک یعنی کہ پار ایکسلنس اس سوچ کے ہے نا. جو ہماری ٹی ٹی پی ہے نا اس کا متبادل وہاں بی جے پی. جی بی جے پی. تو لہٰذا ہمیں کبھی بھی غافل نہیں رہنا, کیونکہ ہم کوئی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے ان سے. لہٰذا پاکستان نے اپنے دفاع کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب 98 میں ایٹمی دھماکوں کا چیلنج آیا, جب انڈیا نے دھماکے کیے اور ہم پر دباؤ تھا کہ آپ نہ کریں, اس وقت نواز شریف صاحب اور لیڈرشپ اس معاملے میں بڑا کلیئر تھی کہ اٹ از ناؤ اور نیور. اگر ہم نے یہ پیرٹی اسٹیبلش نہ کی تو ہمارے مستقبل کی سالمیت کو, ہمارے مستقبل کے دفاع کو جو خطرات ہوں گے کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا, ہمیں خود اپنے وسائل پہ ہی بھروسہ کرنا ہے. تو لہٰذا پاکستان نے تب ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے نتیجے میں ایک پیرٹی حاصل کی. اس کے بعد بدقسمتی سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی اس نے ہمیں اکنامکلی ڈیمیج کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیے دفاع کے اندر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دفاع کی سپیریورٹی بہت دیر تک قائم نہیں رکھی جا سکتی اگر اس کی پشت کے اوپر ایک مضبوط معیشت نہ ہو. اور مضبوط معیشت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے ملک کے اندر امن نہ ہو, استحکام نہ ہو, پالیسیز کا تسلسل نہ ہو, اور آپ کا ایک ریفارمسٹ ایجنڈا نہ ہو. اور یہ ہم نے جب بھی کوشش کی, مثال کے طور پہ ویژن 2010 کیا, ویژن 2025 کیا, ہر دفعہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ہر دفعہ پولیٹیکل ڈسرپشن نے ہمیں ریورس کر دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر مارکہ حق کو برقرار رکھنا ہے, اس کی کامیابی کو برقرار رکھنا ہے, تو مارکہ ترقی کو جیتنا ہے. اور مارکہ ترقی کو جیتنے کے لیے بھی کئی مارکے جیتنے ہیں. اس میں مارکہ تعلیم بھی ہے, مارکہ صحت بھی ہے, مارکہ برآمدات بھی ہے. بچہ جو آؤٹ آف سکول ہے اس کو سکول میں واپس بھیجنا اصل مارک ہے, جب تک وہ نہیں بھیجیں گے. اور آپ کو میں اور دوسری بات بتاؤں, دیکھیے یہ بات لمحہ فکری ہے. جس ملک نے آج 2 ارب کی آبادی کو آگے لگایا ہوا ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 1 کروڑ ہے. اسرائیل کی 1 کروڑ کی آبادی ہے. 2 ارب مسلمانوں کو اس نے بے بس کیا ہوا ہے. کیوں؟ اٹ از آن دا اسٹرینتھ آف ہیومن ریسورس. انہوں نے پچھلے 30-40 سالوں میں ہیومن ریسورس پہ انویسٹ کیا. آج امریکہ کا پولیٹیکل نظام ان کی مٹھی میں ہے, آج امریکہ کا فائنینشیل نظام ان کی مٹھی میں ہے, آج امریکہ کی یونیورسٹیاں, ٹاپ یونیورسٹیاں ان کی مٹھی میں ہیں, ان کے پروفیسر ہیں, ان کے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, حتیٰ یہ کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہر شعبے کے اندر ان کی جو ورلڈ کلاس ہیومن ریسورس ہے. خود اسرائیل کی جو ریسرچ ہے, ان کے پیٹنٹس جو ہیں غالباً وہ پوری 52 اسلامی ملکوں سے شاید زیادہ ہوں گے. تو ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے. اپنے لوگوں کی جاسوسی کرنے کے لیے سافٹ ویئر بھی وہ اسرائیلی استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر عادل صاحب, ابھی آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ اس کو مینشن کیا اپنی گفتگو میں, وہ کہ ان کے پاس جو فائٹر جیٹس ہیں وہ دکھانے کے لیے رکھے ہیں. ابھی جب قطر پہ اٹیک ہوا تو انفارچونیٹلی کچھ خبریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ جو ریفیولنگ ہوئی تھی وہ اسی ایئر بیس سے ہوئی جہاں پہ امریکہ کی فوج بھی ہے, اور ساتھ میں ہی وہاں پہ وہ ماڈرن فائٹر جیٹس بھی جو قطری ایئر فورس کے زیر استعمال میں ہیں, جس میں F-15 بھی ہے, ٹائفون بھی ہیں, رافیل بھی ہیں, کوئی 100 سے زیادہ تعداد ہے ان کی. ایک بھی اڑا نہیں. جو اڑا ہے سنا ہے وہ ہو سکتا ہے ایئر اسپیس کو انشور کر رہا ہو کہ وہاں کوئی سویلین جیٹ نہ اس وقت آ جائے. تو اٹس ویری انفارچونیٹ.
تو جو ریالٹی ہے، جو چیلنج ہے وہ پتہ ہے، لیکن بزدلی کا لیول بھی نیکسٹ لیول ہے کہ ہم مسلم دنیا میں اس کو چیلنج کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں. تو تجویز دیں گے آپ کچھ حکمت عملی کیا اپنائی جائے؟ بلا وجہ لڑائی بھی نہیں لینی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے بارڈرز کا تحفظ اور اپنے لوگوں کی سیکیورٹی، یہ تو ایک بنیادی فرض ہے. نہیں، لڑائی تو بالکل بھی نہیں لینی چاہیے جی. اور جنگ جو ہے کبھی اچھی چیز نہیں ہوتی. جنگ آخری حربہ اسی لیے ہوتے ہیں. جنگ جو ہے وہ باقی تمام جو آپ کے آپشنز ہیں ان کی ہار ہوتی ہے نا. اور جنگ میں کوئی جیتتا بھی نہیں ہے. کبھی کسی جنگ میں کوئی نہیں جیتا تاریخ میں. جنگ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک کم ہار جاتا. لیکن جو چیز ہے بزدلی کا بھی صرف سوال نہیں ہے. میرے خیال میں بات اسٹریٹجی کا ہے. آئی تھنک اس لیے یہ وزٹ بھی اور باقی چیزیں. احسن اقبال صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ دیکھیں اصلی جو آپ کی گیم ہے وہ ڈیولپمنٹ ہی رہے گی، وہ پراسپیرٹی ہی رہے گی، وہ آئیڈیاز ہی رہیں گے، وہ نالج ہی رہیں گے. اس وقت اسرائیل کا زوم جو ہے ایون ملیٹریلی میرے خیال میں اس کی نالج پہ ہے. دیکھیں نا، کسی کا سیل فون اڑا دینا 4 ملک دور، 3 ملک پار کر کے اپنے میزائل بھیج دینا. ایک طرح وہ جو زوم ہے وہ اس سے آیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس، ہم سے میری مراد صرف مسلمان ممالک نہیں، دنیا کہہ رہا ہوں، آپشنز نہیں ہیں. مثلاً فار ایگزامپل اینڈ آئی تھنک ون شوڈ آلویز اسٹارٹ ود ڈپلومیٹک. آئی ہیڈ ہوپڈ کہ جب یہ OIC کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں جو دوسرے ممالک ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن غزہ کی بات کرتے ہیں، اس قطر کے اٹیک کی مذمت کرتے ہیں، فرانس ہوا، اسپین ہوا، آئرلینڈ ہوا، لیٹن امریکہ میں ملک ہوئے، اگر فرانس کے پرائم منسٹر بھی آ جاتے نا وہاں ایک سیشن کے لیے، آئی تھنک دی انٹرنیشنل کانورسیشن وڈ بی ڈفرینٹ. ہم کیوں صرف گفتگو کو اس کو ایز مسلمان مسئلہ بنا رہے ہیں رادر دین اس وقت ایک دنیا میں ایک لہر ہے اسرائیل کی بربریت کے خلاف. کم از کم ایک سوچ ہے عام لوگوں میں، ینگ لوگوں میں، ملکوں میں. ہم اس کو کیوں نہیں ریلی کر رہے؟ اور اگین آپ کے پاس ایک یہ موقع آئے گا آج سے 7 دن بعد جب یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی میں سارے لیڈرز پھر پہنچیں گے. what I'm saying is there are options. وہ جو ٹیبل ہے جو ہم نے بڑی تصویریں خوبصورت دیکھی، بڑی زبردست ٹیبل ہے، بڑا زبردست کمرہ ہے. میں صرف جہازوں کی بات نہیں کرتا، اس ٹیبل کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے ان کی جو اکنامک کلاؤٹ ہے، اگر آپ ان کے اکنامک نمبر ایڈ کر لیں تو وہ دنیا کی پروبیبلی چوتھی بڑی سپر پاور، پروبیبلی مے بی ایون مور ان ٹرمز آف اکنامک مائٹ. میں وہ جو ٹیبل تھی نا OIC کی، اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا ایڈ کر لیں. ہم نے کیوں اکنامک سینکشن سیریسلی، یہ نہیں کہنا کہ یار اس کمپنی کی چیزیں مت خریدو، اس کا صابن نہ خریدو، اس کی پانی کی بوتل نہ خریدو، میں اس کی بات نہیں کر رہا. آپ اس وقت اگر دنیا چینج ہو رہی ہے تو وائی آر وی ناٹ تھنکنگ آف اسٹریٹجک آپشنس، سینکشنز کے، ٹریڈ کے بارے میں. آپ نے ایسا نہیں ہے کہ یہ پنگا لینے والی بات نہیں ہے. ہم ریپڈ ہیں ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ میں کہ ایز اف دنیا وہی ہے جو 10 سال پہلے تھی. جو اسٹریٹجک چینجز ہو رہی ہیں اس میں آپ کو نئے منوربلٹی کے روم بھی مل رہے ہیں. کریٹنگ اسٹریٹجک الائنسز اینڈ کریٹنگ اکنامک پریشر آن دوز جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. احسن صاحب، جو مصر ہے اور آئی تھنک جارڈن ہے، انہوں نے ریسنٹلی ان کے ساتھ کوئی اسپیشل اکنامک زون کی اسرائیل کے ساتھ ٹریٹی سائن کی ہوئی ہیں. تو ٹریڈ سینکشن از اے ویری پاورفل انسٹرومنٹ جس کی طرف ڈاکٹر عادل اشارہ کر رہے ہیں. تو وہ جو ابراہم ایکارڈز میں ان کے وہ آگے صف اول کے ان کے ساتھی ہیں، وہ کہاں جائیں گے ٹریڈ سینکشن کی طرف؟ دیکھیں نا، ابھی اتنی بڑی سربراہی کانفرنس ہوئی، کتنا بڑا ایشو تھا، لیکن ہمارے جن اسلامی ممالک کے سفارتی تعلقات ہیں، میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ انہوں نے اپنا تعلقات توڑنے تو دور کی بات ہے، سفیر بھی واپس بلایا ہو. تو دیکھیے، جب تک یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی، ہم آپس میں کلیئر نہیں ہوں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یہ PR کے لیے بہت اچھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے، دکھانے کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن سم تھنگ سبسٹینٹیو کہ جس کے ساتھ. احسن صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ بزدلی ہے یا دے جسٹ ڈونٹ کیئر کہ ٹھیک ہے غزہ میں 60,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، اس میں معصوم بچے ہیں، ماؤں کی گود میں بیٹھے ہوئے دودھ پیتے بچے ہیں جن کو مار دیا، بھوکیا تو اور مارے. بات یہ ہے کہ وہی ہے کہ آپ کا جب انحصار ان ممالک کے اوپر ہے کہ جو اسرائیل کی سیکیورٹی کے گارنٹور ہیں اور آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. پاور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاور کی ڈیفینیشن ہے A کی ڈیپینڈنس آن B. تو جب تک آپ اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پیدا کرتے، اور جیسے میں نے کہا اور عادل نے بھی وہی بات کی کہ دیکھیے آج دنیا میں جو طاقت کا توازن ہے وہ نالج ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ سائنس کی دسترس ہے.
آپ مجھے بتائیں کہ ہم کتنے نوبل لاریٹس اس کے امیدوار بھی ہمارے پاس ہیں، ہم کتنے انوویشن کے میدان میں آگے ہیں. ہمیں پورا ڈسکورس بدلنا ہوگا. یہ دیکھیے جو ہمارا مذہبی ڈسکورس ہے نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے پہلوؤں پہ مجھے یاد کرتے ہیں، اور میں اس یاد کے ساتھ وہ دن اور رات کے بدلنے پہ اور کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں. اب آج مجھے بتائیں کہ کائنات کی تخلیق پہ کون غور کر رہا ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ، ہبل ٹیلیسکوپ، کوئی مسلمان ملک قریب بھی ہے. یعنی کہ ہم ایکچولی ایک عجیب سے تضادات کا شکار ہو گئے ہیں. دنیا میں طاقت جو ہے وہ ہمیشہ علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جس کے پاس علم کی طاقت نہیں ہے وہ دست نگر ہی رہتا ہے نا. ہمیں اپنی پرائرٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس میں جیسے یہ وزٹ بھی پرائم منسٹر کر رہے ہیں، اور یہ سمٹ کے فالو اپ کے نتیجے میں اگرچہ فوری کوئی نتائج تو نہیں نکلے، لیکن ایک ڈائنامکس ضرور پیدا ہوئے ہیں. ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہمیں خود پہ انحصار کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ جو بین الاقوامی گارنٹیز کچھ ملک سمجھتے تھے کہ ان کو وہ دے کین ٹیک دیم فار گرانٹیڈ، کہ ہم نے کچھ بین الاقوامی تعلقات بنائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پہ کوئی شاید برا وقت نہیں آئے گا، تو وہ بات تو غلط ہو گئی، ختم ہو. وہ بات تو قطر کے اندر وہ امریکی بیس ہے جہاں پہ اٹیک ہوا، جہاز ریفیولر بھی وہیں سے اڑا. ڈاکٹر عادل صاحب، آپ تجویز کیا کرتے ہیں مسلم دنیا ایز اے ہول اور خاص طور پر عرب ورلڈ کے لیے؟ ڈھیر ساری امریکی بیسز بھی ہیں اس علاقے کے اندر، اور امریکہ کی بیسز ہوتے ہوئے بھی حملے ہو رہے ہیں، تو ان کی سیکورٹی تو اب گارنٹیڈ نہیں ہے، کچھ بھی ہوئے گا کسی کے ساتھ بھی. دیکھیں، بیسز والی بات اور یہ کسی اور وقت کریں گے. صرف اس وقت عرب ممالک نہیں، یہ یورپ میں بھی تشویش ہونے لگی ہے کہ یہ بیس جو ہیں جب 10 سال پہلے تھے تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے تھے، لیکن اگر دنیا تبدیل ہوتی ہے تو بیس تو ایک دوسرے ملک کی فوج وہاں بیٹھی ہے، وہ چلیں الگ بات ہے. لیکن تجویز کے حوالے سے آئی اگین انسسٹ کے آپشنز ہیں، اور پریشر ڈالنے کے آپشن ہیں نا، اور ڈپلومیٹک آپشنز ہیں، اکنامک آپشنز ہیں. چاہے وہ آئیڈیل ہوں یا نہ ہو، سارے ملک نہ کریں کچھ تو کر سکتے ہیں نا. جس قسم کی تقریر ہم نے ترکی سے سنی یا ملیشیا سے سنی یا پاکستان سے بھی سنی، ان تقاریر میں آپ کو وہ آپشن نظر آتے تھے. میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں آؤٹ آف دس. اسپین ایک ملک ہے، مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو تاریخ ہے بڑی چیکرڈ ہے. اسپین نے غزہ کا کیا رسپانس دیا؟ اسپین نے کہا کہ جناب ہماری سرزمین سے کوئی جہاز اسرائیل نہیں جائے گا، ہماری سرزمین سے کوئی جو سی ٹریول ہے اس میں اگر آرمز جا رہے ہیں اسرائیل، وہ وہاں نہیں پہنچیں گے. آپ ذرا 2 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سیولین ایئر کرافٹ پہ اگر ایمبارگو ہو کے جی وی ول ہم کوئی اس میں جنگ کی بات نہیں، جس طرح پاکستان نے بھارت پہ لگایا تھا. اینڈ آپ ذرا فلائٹس دیکھ لیں کہ اسرائیل سے آنا جانا کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں سے جاتی ہیں. دا ٹائپ آف پریشر دیٹ ول پٹ. دیکھنا، آپ نے انٹرنیشنل کانورسیشن چینج کرنی ہے. آپ نے انٹرنیشنل کانورسیشن کو بڑے ممالک جو ہیں، اگر مسلمان ممالک جو ہیں اس کانورسیشن کو چینج کریں کہ سو وی ہیو لاٹس آف لیورز. انٹرنیشنل ٹریول از اے لیور. سرٹنلی ابراہیم اکارڈ جو ہے